وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فإنا تتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فامشوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون منتصر کے بعد میرے بھائیو جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ کا مقدس دن ہے. اللہ جل شانہ کی عظیم رحمتیں اس دن میں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں ایمان والو جمعے کے دن جب تم اللہ کے گھر سے اذان کی صدا کو سنو تو اپنا کام کاج چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. اللہ کا بلکہ فضل کہا ہے، فضل اللہ کا رزق ہے. نیک کمائی جو ہے کسب حلال اللہ کا فضل ہے. وابتغوا من فضل اللہ ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو، کام کاج کرو، جا کر زمین پر پھیل جاؤ کہ بنتی پھیلتی مخلوق خدا کے لیے رزق پیدا کرنا ایک عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 روپیہ تم یتیم پہ لگاتے ہو، 1 روپیہ تم فقیر پہ لگاتے ہو، 1 روپیہ تم کسی نادار پہ لگاتے ہو، مسکین پہ لگاتے ہو، 1 روپیہ تم کسی اور غریب پہ لگاتے ہو. فرمایا سب سے بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے. سب سے بہترین صدقہ جو ہے کہ اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے محنت کرتا ہے، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم کروڑوں کے مالک بن گئے، اربوں کے مالک بن گئے. اللہ فرماتا ہے 1 ارب روپیہ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کہتا ہے میں نے دیا تمہیں، وہ میرا روپیہ ہے. اللہ فرماتا ہے انا نحن نرث الارض ومن علیہا، کہ میں زمین کا وارث ہوں اور جو زمین کے اوپر آئے اس کا بھی وارث ہوں. وہی لے آئیے جاؤ اور تم سب میری طرف پلٹ کے آؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں والا کا مکنا کو فکر دے، میں نے تمہیں زمین پر پھیلایا
وجعلنا لکم فیہا معائش، تمہاری معیشت بنا دی. اللہ کہتا تمہارا کاروبار میں نے بنا دیا، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، اوپر سے کھاؤ نیچے سے کھاؤ. اللہ کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے، شکر تھوڑا تمہارا. بلکہ فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو رزق ہے اس کا اللہ کے فضل کو اپنے اندر لینا گھر والوں کے لیے کمائی کرنا. بھائی دیکھو نا، جب آپ پیسہ کمائیں گے تو صدقہ دیں گے نا اللہ کے راستے میں. جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں خراب کیا کریں گے؟ غریب آدمی اللہ کے راستے میں خراب نہیں کر سکتا. مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی تھی تو پیسے والوں نے خرید کر دی. ایک کنواں تھا پانی کے لیے. وہ یہودی کہتے ہیں کہ بھائی ایک دن پیدا ہوا اس کو پی لو، ایک دن آپ پیئیں گے. فرمایا وعدہ ہو گیا. حضرت عثمان ذوالنورین نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ ہم کنواں خرید لیتے ہیں. سارا پیسہ دے دیا، 30-40 ہزار درہم دے کر وہ کنواں خرید لیا. انہیں سارے پانی پیو. اب فرمایا کہ صرف مسلمان ہی پانی نہ پیے، کوئی بھی آدمی جو مدینے کا ہے سب کو آقا پہلے کے منہ اٹھا کر پانی دے دیا کرے. تو پیسے والوں نے یہ کام کیا نا سارے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کمانا ضروری ہے، کسب حلال ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی آتا ہے. خدا کیا کام کرتے ہو؟ کہتا نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں. خدا کام کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اس کے علاوہ نیکی کے کام کرتے ہو. فرمایا کہ تمہارا کسب کیا ہے، ذریعہ معاش کیا ہے، تمہارا ذریعہ اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا میرا بھائی کماتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تیرے سے افضل ہے، تیرا بھائی تجھ سے افضل ہے جو کمائی کرتا ہے. عمر فاروق نے دیکھا ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، کہتا یا اللہ رزق دے دے. اللہ سے اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر اسباب کے بھی وہ رزق دیتا ہے. عمر فاروق نے کوڑا اٹھایا اور اس کو مارا. فرمایا کہ نبی نے کہا تھا کہ اللہ نے میرا رزق تلوار کے سائے کے نیچے رکھا ہے کہ محنت کر کے کھاؤ، اور تم مسجد میں بیٹھے ہو. ابھی دیکھا آسمان سے سونے کی چاندی کی بارش ہوئی ہو. فرمایا جاؤ بازار میں مسجد میں جا کر کام کرو. مسجد میں بیٹھے نظر آئے تو میں اسے فرمایا اسے کوڑے سے میں تجھے تباہ کر دوں گا، جاؤ پہلے تباہ ہو جا کر. ہمارا جو ہے فرق کار دیا جائے گا. رسول کو میں تک یہ بات عمل پا لیا. اے رسولو، اے میرے رسول، اے داؤد، اے آدم، اے شعیب، یحییٰ، عیسیٰ، داؤد، میرے رسولوں، بولو میں سے یہ بات، کھانا پینا تمہارا پاک ہونا چاہیے. وعمل صالحا، بعد میں نیکی کا کام کرو. میں فکر تو آپ بچے نہیں ہے،
ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا فوکس کس چیز پر ہے؟ یا یہ الذین آمنوا علیکم الطیبات ما کسبتم، اے لوگوں ایمان والو علیکم الطیبات، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو وہ پاک ہونا چاہیے جو کماتے ہو تم۔ اللہ کہتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، میں نے جو تمہارے لیے نکالا ہے، زمین سے نکالا، آسمان سے نکالا، میں نے تمہارے لیے کوئی بھی پیداوار ہے، سونے کے ذخائر سے لے کر، فصل سے لے کر، مکئی سے، گندم سے لے کر، تجارت سے لے کر، انڈسٹری سے لے کر، جو بھی کام ہے اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں پاک خرچ کرو، لا تیمموا الخبیث، اور میرے راستے میں ناپاک چیز کو مت خرچ کرو۔ کتنا بڑا ہوگا بھیا، حج کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، تو 5 اراکین احرام ہے۔ تو آپ خود سوچے، فرمایا کہ ایک بندہ ہے خانے کعبے گیا، جا کر حج کے لیے کھڑا ہو گیا، جب حج پہ گیا اب وہ کہتا ہے مزدلفہ میں قیام کیا، عرفات میں قیام کیا، لبیک کا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پیسے لگائے، ہزاروں روپے لگائے، پاسپورٹ بنایا، دل کو رات کو اپنے وقت کو اتنا محنت کے ساتھ پیسہ لگا کے اللہ کے گھر میں چلا گیا۔ اب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ نبی فرماتے ہیں جب وہ بات کہتا ہے اللہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک، تیرا لبیک جانا پسند نہیں ہے مجھے، تو خوش قسمت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، جب اللہ جواب دے دے آخر سے بھائی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کہے میں نے تیری حاضری کو قبول کیا۔ اللہ کہتا مسجد میں آتے ہو تم میرے مہمان ہو، تم خانے کعبے میں جاتے میرے مہمان ہو، اور مہمان نوازی یہ ہے حج کر کے واپس آئے، جمعہ پڑھ کے واپس گئے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن جس کا کھانا پینا، جس کا پہننا حرام کا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے تو کہتا ہوں لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک، جو نجائز کام ہے پہلے اس کو چھوڑ، لا لبیک ولا سعدیک، اور تیرا مزدلفہ میں قیام کرنا، تیرا مسجد الحرام میں ٹھہرنا، تیرا طواف کرنا، تو آرام پہن کر چکر لگا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرا کھانا پینا ہی حرام ہے، تیری کمائی ناجائز ہے، تیرا آنا بھی ناجائز ہے، جہاں پہلے گھر چھوڑ، پورا کام کیا اس کو ترک کر دے، تیری لاکھوں کی آمدن ہے، کروڑوں کی آمدن ہے، تیری اربوں کی آمدن ہے، اگر وہ حرام کی ہے اسے چھوڑ دے، حلال کا 1 روپیہ کما، پھر میری بات آپ کی طرح میں قبول کروں۔ حکم ہے، سارے رسولوں سے حکم ہے۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے، آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چلائی۔ بکریاں چلانا نبی کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چلایا کرتے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چلایا کرتے تھے، حضرت علی بھی یہودیوں کے باغ میں جا کر کام کیا کرتے تھے۔ کام کرنا عبادت ہے، کام کرنا عبادت ہے۔ کسب الحلال فریضۃ، کسب الحلال
آج تم بھی مجھے بتاؤ نا تھوڑا سا سیکھتے کیا ہو؟ کیا مینا کے سب حلال فریضۃ لکل بات فریضۃ. بھائی آدمی کو کچھ سیکھنا بھی تو چاہیے نا. تیرا مولوی کا کام نہیں ہے کیا لیکچر دیا کام پورا کیا. آدمی کو اس نیت سے آنا چاہیے کہ میں نے مسجد میں جانا سیکھ کے آنا ہے. ہمیں مسئلہ یہی ہے ہم سیکھنے نہیں آتے. جو سیکھ رہے ہیں نا ان کو پتا دین کیا ہے. جنہوں نے سال کے بعد لاکھ روپے کے ساتھ مال بھی منگا کر ساؤنڈ لگا کر اور ناچ گان منگا کر 3 گھنٹے پروگرام کر دیا. واہ واہ بلے بلے ہو گئی. کسی کو پتا ہی نہیں کہ فرض کتنے غسل کے. 13 لاکھ روپے لگانا کدھر گیا؟ تجھے غسل کے فرض کا نہیں پتا. تجھے عزت کا پتا نہیں ہے. تجھے طلاق کا پتا نہیں ہے. تجھے طلاق دینے کا پتا نہیں ہے. تجھے سود کا پتا نہیں ہے. باقی کا تجھے پتا نہیں ہے. حلال کیا ہے حرام کیا تجھے پتا نہیں ہے. فرض واجب کون سا تجھے پتا نہیں ہے. تجھے غسل کے فرض کا پتا نہیں ہے. تیرا 5 لاکھ لگایا ہوا کس کام کا ہے مجھے بتا دیتے. اگر پیسے دے کر بھی تو دین نہیں سیکھا نا تیرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں. صحابہ کرام نے دین سیکھا تھا. فرمایا معاذ بن جبل سے کہ جب پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرت معاذ بن جبل کو سکھایا کہ درود پاک کے بعد جو بھی اللہ سے مانگو گے جو دعا کرو گے اللہ قبول کرتا ہے. آئے ابو بکر صدیق فرمایا ابو بکر صدیق سے بڑا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ابو بکر صدیق کو یہ دکھلائی آیت میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے درود پاک کے بعد اللہ سے مانگا کرو اجیبوا اذا دعان. اللہ تعالیٰ سنتا ہے تمہاری دعا کو جب تم اللہ کو پکارو. فرمایا کہ جتنا قریب سجدے میں جتنا قریب اللہ کے رکوع میں قیام میں تشہد میں. اور بھائی آپ نے دنیا چھوڑ دی مارکیٹ کو چھوڑا بازار کو چھوڑا تجارت کو چھوڑا سارا کو چھوڑ کر تم نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ جو ہاتھ کھڑے کیے تکبیر تحریمہ کہ یا اللہ میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا. یہ ہاتھ میں نے کھڑے کر کے دنیا یا اللہ میں نے تیرے لیے دنیا کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہی ہے اے اللہ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا. اللہ صلاتی میری نماز و نسک کی میری قربانی میری زندگی میری موت میرا جینا مرنا میرا اٹھنا بیٹھنا یا اللہ تیرے لیے. اللہ صلاتی و نسک کی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ ہے وہ چیز جس جگہ پر اللہ تمہیں لانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں جب قربانی کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر یہ چھری سے تم جانور کو کاٹتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر جانور کٹ رہا ہے خون بہ رہا اس کا لوگ کھا جائیں گے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم نے یہ جو ذبح کیا ہے نا جانور اس کے نیچے کیا ہے یہ اپنی ناجائز خواہشات کو ذبح کر دو. اللہ
عزت کیا ہے؟ اللہ کہتا لئی جلال اللہ لوگوں کو ولا دماء ہوا ولا کی جلال حدک ہوا میرے کو، نہ مجھے تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، مجھے تمہاری نیکی پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیوں جب تو میرے چھری چلا دی جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر، تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر، اے اللہ وہ فوض امری اللہ میرے سارے امر تجھے تفویض کیے، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک تو ہر ایک بندے کو دیکھنے والا ہے کہ نہیں؟ ایسے اللہ دیکھتا کہ نہیں؟ اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کی صفات میں کیا ہے؟ 8 بڑی صفات کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ 8 بڑی صفات اللہ کی: علم، قدرت، سمع، بصر، حیات، ادراک، قوت۔ بھائی علم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، بے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سمع کرتا ہے، پیارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ایک علم، سمع، قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ، بے قدرت نہیں ہے۔ علم، سمع، قدرت، اختیار، جس کے بعد اختیار ہے، وہ چھری جو چلی تھی اسماعیل پر وہ کیوں رک گئی؟ وہی چھری چلی تھی حضرت عبداللہ پر کیوں رک گئی؟ وہی چھری امام حسین پر کیوں چل گئی؟ یہ سارے اختیار اللہ کے بعد۔ حیات، اللہ تعالیٰ زندہ کے مردہ ہے، حیات نہیں، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، محیی، اللہ تعالیٰ ممیت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ الحی القیوم، اے اللہ تو زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، میت کا لفظ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے میت کا لفظ بولنا گناہ کبیرہ۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب کیا ہے یہ آج جو فساد ہے نا، یہ اس وقت تھی جب نسل انسانیت نہیں تھی۔ اب جب اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد انسان کو بنا دیا، اب رزق دیا، وہ رازق ہے تو مرزوق ہے۔ جب تک مخلوق نہیں تھی، جب تک زمین نہیں تھا، جب تک آسمان نہیں تھا، جب تک کہ وہ انسان موجود نہیں تھا، جب تجھے اللہ نے پیدا کیا، اب تو دنیا میں آیا، تجھے ضرورت ہے رزق کی، اب تیرے لیے وہ رازق ہے۔ لیکن جب تک تو دنیا میں نہیں آیا تھا، دنیا کو تخلیق نہیں کیا تھا، صفات اس وقت بھی تھی اللہ کی، لیکن وجود میں اس وقت آئی جب تجھے اللہ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی۔ تو بتا دو تو جب تم نہیں تھے تو وہ اس کی صفت جو غنی ہے، تم جب دنیا میں آئے تم محتاج بن گئے۔ اگر تم دنیا میں نہیں آتے تو اللہ کی صفت غنی جو ہے وہ پوشیدہ تھی، لیکن جب تم دنیا میں آئے تو وہ غنی ہے، تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ کوئی ہے؟ حضرت امیر المومنین علی بن علی طالب فرماتے ہیں، اے اللہ تو رازق ہے، ہم مرزوق ہے، تو سوائے رازق کے مرزوق پر رحم کون کرے گا؟ تو حی ہے، ہم میتن ہے، ہم مرنے والے، ایک زندہ رہنے والے کے علاوہ مرنے والے پر رحم کون کرے گا؟ اللہ تو جبار ہے، قہار ہے، ہم مسکین ہے، ایک جبار کے علاوہ مسکینوں پر کون رحم کرے گا؟ اے اللہ تو مالک کا مملوک ہے، ایک مالک کے علاوہ مملوک پر رحم کون کرے گا؟ اللہ باقل وجہ دل جسار لا تبدل جاہی بالاخبار
علامہ سونوادی بھی میرا چہرہ تیرے سامنے جھکا آسانی کے ساتھ، بڑا قبض چاہی بلا قطار، اے اللہ لوگوں کے سامنے مجھے کمزور کر کے مجھے ذلیل نہ کر کہ میں جسے پورے رزق دیا ہے میں اس سے رزق مانگنے لگوں، بس درجہ کا طالب رزق کے بعد تو اس سے رزق مانگنے والوں سے میں رزق مانگنے لگوں۔